بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک طلاق یافتہ اکیلی ماں نے لکھا، میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے لکھ رہی ہوں کہ اپنے شریک حیات کی خوبیوں کی قدر کرنا ضروری ہے، چاہے ان میں خامیاں ہو۔ میری عمر 32 سال ہے۔ میرے سابق شوہر اور میں نے 6 سال تک ڈیٹ کی۔ ہم بہترین دوست تھے۔ میں نے انتظار کیا یہاں تک کہ اس نے کالج مکمل کر لیا اور کام شروع کر دیا۔ پھر میرے خاندان اور اس کے خاندان نے ملاقات کی، ہماری شادی ہوئی اور ہمارا ایک بیٹا ہوا، اب 7 سال کا ہے۔ میرا شوہر کبھی کبھار غصے میں آ جاتا تھا، لیکن ہمارے مسائل تب شروع ہوئے جب میں نے اسے یہ محسوس کرانا چاہا کہ وہ مجھے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جب بھی ہم جھگڑتے، میں اپنا سامان باندھ کر اپنی خاندان کے پاس چلی جاتی تھی اور انہیں صورتحال سمجھاتی۔ میری بہنیں میرے شوہر کو فون کرتی اور اس پر چیختی۔ اگر وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا تو میں ہمیشہ اسے کہتی کہ اگر وہ چاہے تو مجھے طلاق دے سکتا ہے۔ میں کبھی طلاق نہیں چاہتی تھی، مجھے صرف اپنی عزت کا خیال تھا اور میں کبھی بھی اس کی نظروں میں ایک کمزور عورت نہیں بننا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے اتنا تنگ کیا کہ پہلی بار اس نے مجھے مارا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں اپنے خاندان کے پاس چلی گئی۔ میرے خاندان نے اسے پولیس میں رپورٹ کر دیا۔ ہر بار ایسا لگتا تھا جیسے میں ہی مظلوم ہوں، لیکن حقیقت میں اپنے شوہر کو جذباتی طور پر تکلیف پہنچاتی تھی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور حراست میں رکھا گیا۔ اس کے خاندان نے مجھ سے کیس واپس لینے کو کہا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ میرا شوہر کبھی بھی پرتشدد انسان نہیں تھا۔ اس نے جو کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ میں نے اسے مجبور کیا اور اس نے کھلے دل سے معافی مانگی۔ میں نے کیس واپس لے لیا اور ہم دوبارہ مل گئے۔ 3 ماہ بعد ایک چھوٹے سے مسئلے پر میں نے پھر سے اپنا سامان باندھ لیا اور وہ اکیلا رہ گیا۔ 2 دن بعد مجھے کال آئی کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ میرے خاندان نے مجھے کہا کہ وہاں نہ جاؤ کیونکہ ایسا لگے گا جیسے میں اسے منانے جا رہی ہوں، اور میری بہنیں مانتی تھی کہ وہ بیماری کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ اس دوران لوگ مجھے مظلوم سمجھ رہے، جیسے میں ہی ظلم کا شکار ہوں۔ وہ 1 ہفتہ ہسپتال میں رہا۔ جب وہ واپس آیا مجھے صرف طلاق کا نوٹس ملا۔ میں طلاق کو رد کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے غرور کی وجہ سے میں چاہتی تھی کہ وہ اپنا فیصلہ بدلے اور مجھ سے معافی مانگے۔ میں نے اسے فون کیا اور کہا کہ اسے طلاق مل جائے گی کیونکہ میں جہنم میں جی رہی تھی۔ جب ہم عدالت گئے، میں چاہتی تھی کہ وہ قیمت چکائے، اس لیے میں نے عدالت سے کہا کہ اس کی جائیداد تقسیم کی جائے۔ میری حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کھلے عام عدالت کو بتایا کہ جو کچھ بھی ہم نے اکٹھا حاصل کیا ہے وہ مجھے دیا جائے، اسے صرف طلاق چاہیے۔ ہم جولائی 2009 میں طلاق یافتہ ہو گئے۔ اب میرا شوہر شادی شدہ ہے جبکہ میں یہاں برباد ہو رہی ہوں۔ میرے خاندان والے میرے بارے میں چغلی کرتے ہیں۔ میں اپنی بقا کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے جو میرے سابق شوہر دیتا ہے اس پر انحصار کرتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنی شادی برباد کی۔ میں یہاں تمام بیویوں کو بتا رہی ہوں کہ انہیں مشورہ لیتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ دھوکہ نہ کھائے، اپنے خاندان کی مداخلت کو اپنی شادی میں نہ آنے دے۔ یہاں تک کہ میری چھوٹی بہنیں بھی مجھ سے زیادہ عزت پاتی ہے۔ جن لوگوں نے مجھے طلاق لینے کی ترغیب دی وہ ہمیشہ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور میرے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں۔ برائے کرم خواتین، اپنی شادی میں
चौकसी से काम ले। सोचा कि अपनी कहानी शेयर करूं ताकि आपकी शादी बच सके। कभी कभी ये मर्द का कसूर नहीं होता, ये आपका गरूर होता है। और वो लोग जो आपको मशवरा देते हैं, उसलिए अपनी शादी में होशियार और चौकना रहे।